المتقين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بابا دے بلند محمد سار پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آئے تھے جس کام کو سبحان اللہ وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پر کرم کرنا تیری شان ہے مولا اجڑ گئے وہ باغ توجہ فرماؤ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے بولو صلو علیہ وآلہ واجب علیہ السلام دوستوں بزرگوں نوجوانوں آج کی یہ سال ثواب کی محفل پھر دل سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ رانا ذوالفقار صاحب کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے نبی کے غلاموں یہ تھوڑی دیر کی محفل ہے ذرا توجہ فرمائیے گا اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں اعلان فرمایا کہ اے ایمان والوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ ذرا توجہ فرمانا امتحان ہو میٹرک کا اگر اس کا پیپر آؤٹ ہو جائے تو وہ امتحان کینسل ہو جاتا ہے وہ پیپر کینسل ہو جاتے ہیں دوبارہ سسٹم دوبارہ پیپر بنائے جاتے ہیں کیونکہ راز فاش ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کینڈیڈیٹس کو سٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس میں فلاں فلاں سوال آئے ہوئے ہیں کہ وہ علامت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا اعلان فرمایا اور وہ پیپر آؤٹ ہی کر دیے جو قبر میں سوال ہونے ہیں رب نے وہ بھی بتا دیے توجہ فرمانا
اور جس چیز سے جہنم کے عذاب سے بچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طور طریقے، وہ حساب کتاب، وہ سوال، وہ جواب، وہ سب بتا دیے، اور جن جن چیزوں سے قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیے۔ اگر انسان پھر بھی نہ سدھرے، پھر بھی اپنے آپ کو نہ سنبھالے، تو پھر انسان تیرا اپنا نصیب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب نے قرآن میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو انسان سے یقیناً پیار ہے، لیکن قرآن میں جہاں جہاں بھی رب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر صرف ایمان والوں کو تاکید فرمائی، ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ اور قبر کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ذرا توجہ فرمانا، رب نے قرآن میں کیا اعلان فرمایا، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، صدقے صدقے، واہ۔ ہمراہ صاحب کے اس سال ثواب کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے، کچھ بولیں گے تو مرحوم کی روح خوش ہوگی، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، سارے حضرات بولیے، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی امتیاز نہیں، سارے حضرات بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی برکت ہے، خدا کی قسم اسی برکت سے انسان کی بخشش ہو جاتے۔ بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کا نام تو ویسے بلند ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقام بھی بلند فرما دیتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، قبلہ کاری مرسلین صاحب تشریف فرمائیں، بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی رب کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صدقے صدقے، شاباش۔ اپنوں کو کوئی دعوت نامہ دینا، ہر ایک کو نہیں، جب کوئی اپنا اپنوں کو کوئی دعوت نامہ دیتا ہے تو ساتھ لکھتا ہے نام، اور پھر اس کے ساتھ لکھتا ہے بما اہل و عیال۔ توجہ فرمانا، ہر ایک کو یہ نہیں لکھا جاتا، جو خاص بندہ ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ پہلے گھر والے بندے کا نام، بڑے کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے بما فیملی۔ توجہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا فرما کے فرمایا، اے ایمان والو، واہ، صدقے صدقے مرشد، فرمایا اے ایمان والو تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، رب کتنا کریم، کتنا رحیم۔ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے نیاز مولا، وہ کیسی آگ ہے، وہ کیسی بھڑک ہے۔ رب نے فرمایا اتنی تیز آگ ہے، وقودھا الناس والحجارہ، ایسی جہنم کی آگ قبلہ جس میں پتھر جلائے جائیں گے، پتھر جلیں گے یا پھر انسان جلیں گے۔ ذرا دنیا تے توجہ فرما، دنیا تے غور کر، قبلہ یہ جو دنیا کی آگ ہے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ارے مٹھے میں ہم نے دیکھا قبلہ رانا صاحبان، کوئی اینٹیں پک جاتی ہیں جن کو جب زیادہ سیک لگ جائے، آگ کی زیادہ بھڑک لگ جائے تو وہ صرف پکتی نہیں ہے قبلہ بلکہ پگھل کر کالی ہو جاتی ہے، جن کو کھنگری اینٹیں کہا جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، پتہ چلا مٹی بھی آگ میں جل جاتی ہے، اللہ اللہ، بھی جل جاتی ہے، لوہا بھی پگھل جاتا ہے، سونا بھی پگھل جاتا ہے، تانبا بھی پگھل جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی
ایسی چیز نہیں جو اس آگ سے بچی جا سکے۔ ایک پتھر کو ہم نے دیکھا، قاری صاحب وہ پتھر گرم تو ضرور ہو جاتا ہے، آگ جیسا کام کر جاتا ہے، لیکن پگھلتا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا، جس چیز پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ چیز جلے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو آگ ہے کسی چیز کو نہیں چھوڑتی، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے بجھایا گیا ہے، اس کا یہ کام ہے۔ تو رب نے فرمایا وہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی کہ جس میں پتھر جلیں گے۔ توجہ فرمانا، لکڑی کا کام نہیں، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور پتھر جلائے جائیں گے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں اس آگ کا اثر 70 گنا اس آگ سے زیادہ ہوگا۔ فرمایا وہ پتھر جلائے جائیں گے یا پھر انسان جلائے جائیں گے۔ اب نوجوان بھائی ذرا توجہ فرمانا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ قبلہ آپ گلی میں سے گزر رہے تھے، دیکھا میدان میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ جو ذرا قطار بیٹھ کر رو رہا ہے۔ نوجوان بھائی ذرا توجہ فرمانا، حضرت خواجہ حسن بصری اللہ تعالیٰ کا ولی اس بچے کے قریب گیا، قبلہ قاری صاحب قریب گیا، پیار کر کے فرمایا بچہ تو کیوں رو رہا ہے؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو رو رہا ہے، مجھے بچہ تو بتا کیا انہوں نے تجھے مارا ہے؟ کہنے لگا مارا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ تجھے کھلاتے نہیں ہے، کھیلنے نہیں دیتے؟ عرض کی سونا رو تو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کا ولی قبلہ حیران ہو کر اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ بچہ بول رہا تھا اے اللہ تعالیٰ کے ولی، بابا جی آج میں نے رب کا قرآن پڑھا، میرے استاد نے پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے۔ لوگوں جہنم کی وہ آگ ہوگی جس میں پتھر جلیں گے یا پھر انسان جلیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ والے نے بچے کو پیار کیا اور فرمایا بچہ تو نہ رو، تو ابھی معصوم ہے۔ یہ حکم نامہ یہ بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے ہے، اللہ کے نام فرمانوں کے لیے ہے، تیرے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ بچے نے قبلہ جو بات کی ذرا دل کی تختی پہ لکھ۔ بچے نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے ولی میں گھر میں اپنی اماں کو دیکھتا ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں اپنی اماں کو دیکھتا ہوں، اماں جب چولہے میں آگ جلاتی ہے، موٹی موٹی جب لکڑیاں رکھتی ہے تو آگ نہیں لگتی۔ پہلے اماں پھر کہتی ہے مجھے بیٹا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈھونڈ کے آ، وہ لے کے آ، وہ تلاش کر کے آ۔ یا حضرت پھر میں چھوٹے چھوٹے تن کے لے کے آتا ہوں، پھر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کے آتا ہوں۔ اماں بڑی موٹی لکڑیوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، تن کے رکھتی ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے پہلے آگ ان تنکوں کو لگتی ہے، بعد میں بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کے ولی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو بھی ڈال دیا تو ہمارا کیا بنے؟ ہائے ہائے اللہ، صدقے صدقے، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ فرمایا رب کہتا ہے کل قیامت کے دن یہاں میں نماز، کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے لوگ اس کو بھی نمازی کہتے ہیں، جو جوتی چوری کرنے آتا ہے لوگ اس کو بھی نمازی کہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا اے گنہگارو الگ ہو جاؤ، رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں، اے خدا کے قانون کے غداروں الگ ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ انسانوں قطار رونے لگے، کہنے لگے عمر چھوٹی ہے، بچہ چھوٹا ہے، پتہ نہیں اتنی بڑی قیمتی بات کر گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس بچے نے جو جواب دیا کہ اماں میری جب آگ لگاتی ہے تو
लगती है, सबसे पहले छोटी लकड़ियों को आग लगती है, बाद में बड़ी लकड़ियों को आग लगती है। किबला हमने सोचा नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवान भाई तवज्जो फरमा, हमने ये देखा है, अगर मैट्रिक का इम्तिहान हो, फर्स्ट ईयर का इम्तिहान हो, दुनिया की किसी चीज का इंटरव्यू हो, अरे कैंडिडेट को, स्टूडेंट को सारी रात नींद नहीं आती कि कल मेरा पेपर होगा, पता नहीं कौन कौन सा सवाल आता है। रब्बे काबा की कसम, हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में इतने गर्क हो गए कि हमें कब्र भी भूल गई, हमें हशर भी भूल गई। अरे कभी हमने सोचा ही नहीं, मेरे आका इस्लाम का गुलाम, एक बच्चा हमें सबक दे रहा होता है, ये तो दुनिया का इम्तिहान है, जो कल क़यामत का दिन इम्तिहान होगा, उसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैट्रिक का स्टूडेंट तो सारी रात नहीं सोता, पता नहीं कल मेरे पेपर में कौन कौन से सवाल आ जाए, लेकिन रब ने तो पेपर ही आउट कर दिया, हमने फिर भी तवज्जो ना दी। रब ने तो सब कुछ बता दिया, हमने फिर भी तवज्जो ना दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप गुजर रहे थे, आज भी हमने देखा है पत्थरों से पानी निकलते हुए। अल्लाह का नबी गुजर रहा था, देखा एक पत्थर में से, पत्थर छोटा है, पानी ज्यादा निकल रहा है, तो आप तवज्जो से देखने लग गए और उस पत्थर से मुखातब हुए कि तेरा वजूद तो छोटा है, तेरी जिसामत छोटी है, पानी इतना ज्यादा बह रहा है। जब वो मुखातब हुए तो वो पत्थर बोल पड़ा। वाह, अल्लाह ताला के नबियों के साथ हर चीज बोल पड़ती है, कोई बुलवाने ऐसे कोई कुछ भी कोई भी नहीं बोलता, जब बुलवाने वाला हो तो फिर हर चीज बोलती है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया तेरी जिसामत तो छोटी है, तू पत्थर छोटा है, पानी ज्यादा निकल रहा है। तो उस पत्थर ने जो जवाब दिया, तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, वो जवाब सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। उस पत्थर ने कहा, या हजरत ए रूहुल्लाह, ए अल्लाह ताला का पैगंबर, बात यह है कि मैंने ऐलान सुना है कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला जहन्नम में पत्थर जलाएगा या फिर इंसान जलेंगे। तो उस दिन से मैं इतना रो रहा हूँ कि पता नहीं कि कल क़यामत के दिन मेरा शुमार किन पत्थरों में होता है। हो सकता है मैं भी जहन्नम का पत्थर न बन जाऊं, जिस पत्थर को अल्लाह ताला जहन्नम में जलाएगा, मैं उसकी डर की वजह से रो रहा हूँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, बेनिया मौला, क्या वाकई तेरा ऐलान है कि जहन्नम में पत्थर जलेंगे या इंसान जलेंगे? फिर रब ने फरमाया, वक़ूदुहन नास वल हिजारा वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, वो जहन्नम है जिसमें पत्थर जलाए जाएंगे, उसका ईंधन ही पत्थर होंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़िबला अपने काम को चले गए, ये तो पत्थर हुआ ना, इंसान तो इतना पत्थर दिल बन गया है, सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं समझता। अल्लाह तवज्जो है ना। हमने तो ये देखा कब्रिस्तान में लोग जाकर सिगरेट पी रहे होते हैं, वहां पे जाकर, जहां पे 2 गज जमीन पता नहीं किसके नसीब में होती नहीं होती, उस जगह पे भी जाकर प्रॉपर्टी की बातें हो रही होती। तेरे इतने एकड़, मेरे इतने एकड़, नाना इमें हजरत आदम चिश्ती फरमाते हैं, उस चीज का मान की करना जरी तेरी ना मेरी। क्या बात है। कब्रिस्तान से बढ़कर भी कोई इबरत की जगह है? कब्रिस्तान में जाकर सिगरेट के कश लगा रहे हैं, एक तरफ से मैयत को दफनाया जा रहा है, एक तरफ जो है सिगरेट पी जा रही है, उनको पता ही नहीं, होश ही नहीं। तो इंसान पत्थर दिल हुआ या ना हुआ? इंसान तो उस पत्थर से भी गए गुजरा कि एक पत्थर होकर रो रहा था। अरे हमारा दिल तो इतना पत्थर हो चुका है, हम सैकड़ों लोगों को कब्रिस्तान तक छोड़े हैं, आज तक हमारे कान में जूं तक नहीं रहेंगी, आज तक हमें होश नहीं आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी से पूछा कि अगर मरने के बाद अल्लाह ताला तुझसे पूछे, बता तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, तेरी आरज़ू पूरी की जाएगी।
وہ بندہ کہنے لگا میں تو یہی آرزو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک مرتبہ زندگی دے پھر ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا. توجہ ہے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا, تو کہنے لگا میں تو یہی آرزو کروں گا بے یار مولا مجھے واپس دنیا میں بھیج دے, پھر تیری نافرمانی نہیں کروں گا, پھر گناہ نہیں کروں گا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا, دغا نہیں کروں گا, دھوکہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, شراب کے قریب نہیں جاؤں گا, اے بے یار مولا صرف تیرا ہی ذکر کروں گا. تو اللہ والے نے فرمایا آؤ تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہے, آج جو تجھے رب نے زندگی بھی دی, موقع بھی دیا, وقت بھی دیا, فرصت بھی دی, آج تجھے کیا ہو گیا, تو کیوں نہیں بچا رہا اپنے آپ کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قبلہ حضرت عیسیٰ نبی اپنا قبلہ کام کر کے جب واپس آئے, کیا دیکھتے پانی سارا خشک ہو گیا ہے. پھر اس پتھر سے پوچھنے لگے پتھر کیا ہوا, پہلے تو اتنا پانی نکل رہا تھا, تو نے خود کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں, جہنم کی آگ سے ڈر کر رو رہا ہوں, یہ میرا پانی نہیں بلکہ میرے آنسو ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اس سے سوال کر. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پوچھا اب کیوں تیرا پانی خشک ہو گیا ہے, کہنے لگا کہ رب نے فرمایا واسعت رحمتی علی ربی. سبحان اللہ. اے دنیا والو میرا غضب بھی بہت ہے, میں قہار بھی ہوں, جبار بھی ہوں, لیکن میری رحمت بھی بہت وسیع ہے. اگر کوئی بندہ 50 سال 80 سال میری نافرمانی کر لے گا اور آخری وقت میں توبہ کر لے گا تو میں رب العالمین اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ. اللہ والا فرماتا ہے, فرمایا عدل کرے واہ واہ, صدقے صدقے صدقے. سبحان اللہ. پکڑنے پہ آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. فرمایا عدل کرے وہ تھڑ تھڑ کم سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر. عدل کرے وہ تھڑ تھڑ کم وہ اونچیاں